ڈیفیمیشن کا ٹاپک ہی ہے. اس کے اندر ہم ڈیفیمیشن آف انگریڈینٹس پڑھنے لگے ہیں. ڈیفیمیشن کے کون کون سے انگریڈینٹس ہیں. اچھا اب یہ جو ٹاپک ہے ڈیفیمیشن آف انگریڈینٹس, یہ ٹاپک آپ کو ڈفرینٹ ناموں سے آئے گا ایگزام کے اندر. آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ڈیفائن دی انگریڈینٹس آف ڈیفیمیشن, یا وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں ڈیفائن دی ایسینشیلس آف ڈیفیمیشن, یا ریکوزیٹس آف ڈیفیمیشن, یا کنڈیشن آف ڈیفیمیشن. ان چاروں کا ایک ہی مطلب ہے, ٹھیک ہے. یہ جب آپ سے اس طرح کے سوال پوچھ لیے جائیں تو ان کا ایک ہی مطلب ہوگا. اب یہ ٹاپک شروع کرتے ہیں. ڈیفیمیشن کا کیا مطلب ہے. ڈیفیمیشن کا مطلب ہے کسی انسان کے ریپوٹیشن کو ڈسٹروائے کرنا. سمجھ آ رہی ہے. ڈیفیمیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی انسان کی اچھی ریپوٹیشن کو معاشرے کے اندر خراب کر دو, اس کو ڈیفیمیشن کہتے ہیں. اب ڈیفیمیشن آپ کی سپوز ایک بندے کی ریپوٹیشن ہمیں خراب کر دی تو تب آپ پہ کیس ہوگا. لیکن اگر آپ کے ڈیفیمیشن کیس کے اندر یہ انگریڈینٹ شامل ہے تو آپ کے کیس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. یعنی کہ اگر آپ کی ریپوٹیشن کسی نے خراب کی ہے تو آپ کو کورٹ میں جا کے یہ پروف کرنا ہے کہ بھائی جس بندے نے آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کیا ہے اس کے اندر یہ انگریڈینٹس موجود ہیں. اگر یہ انگریڈینٹس موجود نہیں ہوئے آپ کے کیس کے اندر تو آپ کی ریپوٹیشن کے کیس کو کورٹ ایکسیپٹ نہیں کرے گی. سمجھ آئیے. اب یہ انگریڈینٹ کون کون سے ہیں وہ اب ہم پڑھتے ہیں. تمہارے پاس سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے وہ ہے ریٹن اسٹیٹمنٹ. سپوز آپ کی کردار کو کسی نے خراب کیا اور آپ کی کردار کو خراب کرنے کے بارے میں جو بھی غلط باتیں ہیں وہ ایک کاغذ پہ لکھ دی ہوئی ہیں. سپوز ایک بندے نے کہیں چوری کی ہے, آپ کے اوپر ایک غلط الزام لگا دی کہ آپ نے چوری کی ہے, یا آپ اپنی وائف کو مارتے ہو, یا کوئی بھی آپ کے اوپر غلط الزام لگایا ہے, وہ الزام آپ کے بارے میں کسی اخبار پہ لکھ دیا گیا ہے, تو اس چیز کو لکھ دینا کو کہتے ہیں ریٹن اسٹیٹمنٹ. سمجھ آ گیا. آپ کی کوئی چیز جو غلط آپ کے بارے میں ہے وہ کسی جگہ پہ لکھ دی گئی ہے, یہ چیز آپ کے پاس انگریڈینٹ میں شامل ہونی چاہیے. آپ نے کورٹ میں پروف کرنا ہے کہ بھائی یہ ریٹن جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس بندے نے جس نے آپ کا کردار خراب کیا ہے اس بندے نے آپ کے بارے میں ریٹن اسٹیٹمنٹ لکھ کے پھیلا دیا. دوسرا انگریڈینٹ ہے آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ مسٹ بی فالس, یعنی کہ جو بھی آپ کے بارے میں فالس, جو بھی آپ کے بارے میں ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے بات کی گئی ہے وہ جھوٹی ہونی چاہیے, وہ فالس ہونی چاہیے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کسی نے کردار خراب کی ہے, جس میں کسی بندے نے آپ کے اوپر جھوٹی باتیں کہی ہیں, لوگوں کو پھیلا دی ہیں کہ بھائی آپ اپنی بیوی کو مارتے ہو یا آپ چوری کرتے ہو. ایک ایگزامپل دے دیتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو مارتے ہو, یہ آپ کے بارے میں جھوٹی بات ہے, آپ نہیں مارتے, آپ ایک اچھے انسان ہو, لیکن آپ کے بارے میں یہ بات جھوٹی پھیلا دی گئی ہے. تو اگر وہ بات جھوٹی ہوئی, فالس ہوئی, تو کورٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گی. لیکن اگر آپ واقعی میں اپنی بیوی کو مارتے ہو, یہ بات سچ ہے, تو کورٹ آپ کی ڈیفیمیشن کیس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. کورٹ کہے گی بھائی آپ تو واقعی میں اپنی بیوی کو مارتے ہو تو ہم آپ کی اس کیس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ اپنی بیوی کو نہیں مارتے, آپ ایک اچھے انسان ہو, آپ پہ جھوٹی اسٹیٹمنٹ لگائی گئی ہے, تو آپ اس بندے کے خلاف کورٹ میں کیس کر سکتے ہو. تو یہ ہے سیکنڈ پوائنٹ, اسٹیٹمنٹ مسٹ بی فالس. اب تھرڈ انگریڈینٹ کون سا ہے, اسٹیٹمنٹ مسٹ ریفر ٹو دی نیگیٹو, یعنی کہ جو بھی جھوٹی بات کہی گئی ہے وہ جھوٹی بات آپ کے بارے میں ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ کسی بندے نے سپوز یہ بات آفس میں مشہور کر دی ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو مارتا ہے. اب وہ جو ایک بندہ ہے جس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے, کیا وہ واقعی میں آپ خود ہو؟ اگر وہ آپ نہیں ہو تو آپ کورٹ پہ کیس نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس بندے نے جس نے ریپوٹیشن خراب کی ہے, اگر اس نے واقعی میں آپ ہی کو ٹارگٹ کیا ہے, آپ ہی کے کردار کو ٹارگٹ کیا ہے, تو سمجھ جانا آپ اس پہ کیس کر سکتے ہو. یہاں پہ پلینٹف سے کیا مراد ہے, پلینٹف وہ بندہ ہوتا ہے جس کی ریپوٹیشن خراب کی گئی. اب یہ ہے پلینٹف, ٹھیک ہے, یہ بندہ ہے, ٹھیک ہے, اس بندے نے اس کی پلینٹف کی ریپوٹیشن کو خراب کر دیا. تو ڈیفینڈنٹ نے پلینٹف کی ریپوٹیشن خراب کی ہے اور اس کو یقین ہے کہ بھائی اس نے واقعی میں میری ہی ریپوٹیشن خراب کی ہے, تو یہ بندہ اس کے خلاف کورٹ میں کیس کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ کو پلینٹف کو خود یقین ہونا چاہیے کہ بھائی جو بھی بات ڈیفینڈر نے آپ کے بارے میں کہی ہے وہ آپ ہی کے بارے میں, اگر آپ کے بارے میں نہیں ہے تو آپ کورٹ میں کیس نہیں کر سکتے. دوسرا ٹاپک ہے, دوسرا انگریڈینٹ ہے پبلیکیشن, یعنی کہ جو بھی آپ کے بارے میں فالس اسٹیٹمنٹ پھیلائی ہے, جھوٹی خبر پھیلائی ہے, وہ پورے دنیا میں یا پورے آفس میں مشہور کر دی گئی. اگر آپ کی ریپوٹیشن پورے معاشرے میں یا پورے خاندان میں یا جہاں بھی مشہور کر دی گئی ہے, تب اس بندے کا کیس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. یعنی کہ آپ کورٹ میں جا کے یہ کہہ سکتے بھائی اس نے میری ریپوٹیشن خراب کی ہے اور فلاں فلاں جگہوں پہ میری باتوں کو مشہور کر دیا ہے, تو آپ کے کیس پہ کورٹ ایکشن لے گی. لیکن اگر آپ کی ریپوٹیشن خراب نہیں ہوئی, اس بندے نے آپ کے بارے میں لوگوں کو کچھ نہیں بتایا, تو آپ اس پہ کیس نہیں کر سکتے. تو کیس کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس بندے نے آپ کی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے آپ کی
برائی مشہور کی ہو، ٹھیک ہے، تبھی اس کو پبلیکیشن ہونی چاہیے. دوسرا ہیڈنگ ہے ہمارے پاس ایکوزیشن مسٹ ہارم دا ریپوٹیشن. سپوز اگر کسی بندے نے آپ کو جھوٹی بات پھیلائی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو مارتے ہو، اس سے آپ کی ریپوٹیشن خراب نہیں ہوتی تو کورٹ آپ کی کیس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. لیکن اگر آپ ایک شریف انسان ہو اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی کیس سے ایک بندے نے آپ کے بارے میں جھوٹی بات پھیلا دی کہ بھائی کورٹ جو ہے آپ مطلب کسی بندے نے آپ کے بارے میں جھوٹی بات پھیلا دی آفس میں کہ آپ اپنی بیوی کو مارتے ہو، جس کی وجہ سے ریپوٹیشن آپ کی بہت ہی بری طرح خراب ہو گئی ہے. آفس میں سب لوگ آپ کو بری طرح سے دیکھ رہے ہیں اور بری طرح سے سمجھ رہے ہیں، آپ کی ریپوٹیشن واقعی میں خراب ہوئی ہے، تو تب ایسی سچویشن پہ کورٹ آپ کے لیے اسٹینڈ لے گی. آپ کورٹ پر جا کے کیس کر سکتے ہو. تو یہ انگریڈینٹس ہے جو کہ آپ نے ٹارٹ کیس کے اندر لکھنے ہیں ڈیفیمیشن کے انگریڈینٹس. اس میں اتنا ہی تھا. اللہ کرے آپ سب کچھ